السلام علیکم۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ یونین کونسل میں جو بچے کے نارمل اندراج پیدائش کا طریقہ کار ہے وہ کیا ہے۔ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ حفاظتی ٹیکہ کے کارڈ کا اجرا۔ بچے کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے بچے کے والدین محکمہ صحت یعنی بنیادی مرکز صحت میں جا کر بچے کی پیدائش کو ان کا اندراج کروائیں، یعنی بچے کی پیدائش کو سرکاری ہسپتال میں اندراج کروایا جانا لازم ہے۔ سرکاری ہسپتال میں اندراج کے بعد ہسپتال کی طرف سے بچے کو پہلا جو حفاظتی ٹیکہ لگایا جائے گا۔ ٹیکہ لگانے کے بعد بطور ثبوت ایک عدد جو حفاظتی ٹیکہ کا کارڈ ہے وہ جاری کیا جائے گا، جس پر بچے کا نام، اس کے والد کا نام، دادا کا نام اور والدہ کا نام درج ہوگا، اور بچے کے والدین کا ایڈریس اور بچے کی تاریخ پیدائش بھی درج ہوگی۔ اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو یونین کونسل سے جو درخواست فارم لیا جاتا ہے وہ کون شخص حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے بچے کے والدین میں سے کوئی ایک یا کوئی بھی بچے کا جو خونی رشتہ ہے یعنی دادا، دادی، چچا، نانا، نانی یا ماموں، حفاظتی ٹیکوں کا کارڈ ساتھ لے کر وہ اپنی متعلقہ یونین کونسل کے دفتر سے ایک عدد جو درخواست فارم ہے وہ لیں گے۔ اسے حاصل کرنے کے بعد نیکسٹ جو پروسیجر ہے وہ کنٹینیو ہوگا۔ درخواست فارم برائے اندراج پیدائش کو حاصل کرنے کے بعد اس کو فل کرنا ہے، یعنی درخواست فارم کو مکمل کرنا ہے۔ درخواست فارم پیدائش کے تمام کالم کو اردو اور انگریزی کے کیپٹل ورڈز میں پر کرنا لازمی ہے، اور درخواست فارم برائے پیدائش کو فل کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ نے درست اور جو مکمل معلومات ہیں وہ فراہم کی ہیں، اور ان معلومات کو درج کرنے میں آپ نے کسی قسم کی غلط بیانی نہیں کی، کیونکہ درخواست فارم پیدائش کو فل کرتے ہوئے غلطی یا غلط بیانی کی تمام تر جو ذمہ داری ہے وہ درخواست دہندہ پر عائد ہوتی ہے۔ درخواست فارم کو مکمل طور پر اچھے طریقے سے بغیر غلطی کے دھیان سے فل کرنے کے بعد اس کے بعد جو ضروری دستاویزات مانگی جاتی ہیں وہ فراہم کرنا، اور وہ دستاویزات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جو درخواست دہندہ کے شناختی کارڈ کی کاپی ہے، یعنی جو درخواست فارم لینے گیا یا جو درخواست دے رہا ہے، اس کے بعد والدین کے شناختی کارڈ کی کاپی ہے، تیسرے نمبر پہ جو بنیادی مرکز صحت سے جو پہلا ٹیکہ لگوایا جاتا ہے حفاظتی ٹیکہ، وہ جو کارڈ فراہم کرتے ہیں اس کارڈ کی کاپی۔ اس کے بعد ان تین چیزوں کو درخواست فارم پیدائش کے ساتھ لف کریں، یعنی اٹیچ کر دیں۔ اس کے بعد درخواست فارم برائے پیدائش کو مقامی نمبردار سے یا کسی آفیسر سے تصدیق کروا کر بما فیس جو متعلقہ یونین کونسل کے دفتر میں جمع کروا دیں۔ یہ جو تمام پروسیجر ہے اس کو میں مختصر آپ کو پھر بتا دیتی ہوں کہ جو درخواست دینے کے لیے جو بچے کے والدین میں سے کوئی ایک یا جو کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہے وہ یونین کونسل جائے گا، وہاں سے وہ درخواست فارم حاصل کرے گا اور اس کو مکمل دھیان سے مکمل جو اس کی بچے کی درست جو معلومات ہے وہ فراہم کرے گا۔ اس فارم کو فل کرنے کے بعد جو یونین کونسل کی طرف سے جو ضروری جو اس کے ساتھ دستاویزات ہیں وہ مانگی جائیں گی۔ اس میں تین چیزیں ہیں، ایک ہے جو درخواست دہندہ کے شناختی کارڈ کی کاپی ہے، دوسرا والدین کے شناختی کارڈ کی کاپی، اور تیسری جو ہے وہ حفاظتی ٹیکوں کے کارڈ کی کاپی ہے۔ ان تین جو چیزیں ہیں ان کو کسی مقامی نمبردار یا کسی بھی آفیسر سے تصدیق کروانی ہے اور اس کو یونین کونسل کے دفتر میں جمع کروا دینا ہے۔ جو نارمل اندراج پیدائش کا دورانیہ ہے وہ ہے کہ بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے، پیدائش سے لے کر 2 ماہ یعنی 60 دن کے اندر اندر بچے کا جو اندراج ہے وہ درج کروایا جانا ضروری ہے۔ اگر اس کے بعد جو درخواست فارم وہ لیٹ اندراج جو تصور کیا جائے گا، یعنی اگر آپ 60 دن کے اندر بچے کا اندراج نہیں کرواتے، اس کے بعد اگر 60 دن کے بعد اگر آپ کرواتے ہیں تو وہ لیٹ اندراج تصور ہوگا۔ اس کے بعد یونین کونسل کا جو دفتر ہے اس کی طرف سے کمپیوٹرائزڈ برتھ سرٹیفکیٹ کا اجرا کر دیا جائے گا۔ مکمل تصدیق کے بعد مینول یا کمپیوٹرائزڈ جو ہے وہ اندراج کے بعد
بچے کے کمپیوٹرائزڈ برتھ سرٹیفکیٹ کو جاری کیا جائے گا، جو کہ آن لائن بھی ہو چکا ہے، کیونکہ یونین کونسل کا جو سسٹم ہے وہ اب آن لائن ہو چکا ہے۔ اب اس کمپیوٹرائزڈ برتھ سرٹیفکیٹ کو یعنی جو یونین کونسل کی طرف سے ملے گا، اس کو آپ بے فارم یا دیگر فارم پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یونین کونسل یا اور لیگل ڈاکومنٹس کی مکمل معلومات لینے کے لیے میری آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کو دیکھیں اور چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔